کہ اگر یہ نام آ بھی جاتے ہیں وزیر اعظم کے اور دیگر لوگوں کے، تو بعد میں دوران تفتیش ان کو خارج کیا جا سکتا ہے، جو کہ اگر کوئی ثبوت نہیں ملتا تو اس میں کیا امر مانے ہیں؟ دیکھیں، چودھری پرویز الہی آج 2 دفعہ عمران خان صاحب کو ملے، صبح بھی ملے اور شام میں بھی ملے. اور جب وہ صبح ان کے پاس گئے سپریم کورٹ کے بعد، تو ہوم منسٹر عمر سرفراز چیمہ اور ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس اور باقی پی ٹی آئی کسی نے لیڈرشپ بھی وہاں موجود تھی، اور شام میں پھر گئے. تو آج 2 ڈپلومیسی ٹریک 2 دور ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے جب وہ ان کو ہاسپٹل میں ملے تھے، جب اسد عمر صاحب نے کہا، اور اس کے بعد بھی جب عمران خان صاحب نے 3 نام دیے، تو چوہدری صاحب نے تب بھی عمران خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ ہم 2 ناموں کی ایف آئی آر تو دے سکتے ہیں، جس میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ ہو، اور پاکستان میں روایت موجود ہے وزرائے اعظم کے خلاف ایف آئی آر ہونے کی، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہم ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف ایف آئی آر نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل امیج کا معاملہ ہے. اس کو انٹرنیشنلی ایک آئی ایس آئی کے خلاف ایک ایویڈنس کے طور پہ یوز کیا جائے گا، اور اس کو روگ ایجنسی کے طور پہ اور اس طرح جو ہے وہ پلیٹ کیا جائے گا. اور پہلے ہی پاکستان کے دشمن ممالک آئی ایس آئی کے خلاف مواد ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو ہم خود ایک ایف آئی آر ان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے جس میں آئی ایس آئی کے میجر جنرل کے اوپر ملک کے ہی ایک لیڈر کے اسیسینیشن کا چارج ہو، اور وہ پھر اس کے بعد ڈی جی سی کے طور پہ کام بھی کر رہے ہیں. تو آپ 2 ناموں پر مان جائیں، جس میں شہباز شریف پر ہم خوشی سے ایف آئی آر دے سکتے ہیں، رانا ثناء اللہ پہ دے سکتے ہیں. ہم نے پچھلے ہفتے ہی مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف پر بھی ایف آئی آر دی ہے لاہور میں، جب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور تو ہم نے اطاعت آرڈ پہ بھی پرچہ دیا ہے. تو مسلم لیگ نون کے تو آپ جس کو کہتے ہیں ہم اس کو اوپر پرچہ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن عمران خان کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ تیسرے نام کو مائنس کرتے، اور وہ بضد تھے کہ تیسرا نام جو ہے وہ شامل ہو. اگر میں اب وڈرا کروں گا تیسرا نام، تو لگے گا میں ڈر گیا ہوں، میرا پولیٹیکل کیپٹل کو نقصان ہوگا. تو پھر چوہدری صاحب نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، آپ نے مجھ کے ووٹوں سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں، اور آپ اگر 3 ناموں والی ایف آئی آر پر بضد ہیں اور آپ سمجھتے ہیں تو آپ نے بھی سپورٹ وڈرا کرنی ہے بعد میں، تو میں ریزائن کر دیتا ہوں، اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی اپنے کیبنٹ کو کہیں کہ وہ استعفے دے دے اور کوئی بدمزگی بڑھے. میں ریزائن دے دیتا ہوں. لیکن اس بالکل پر بالکل. عمران خان خاموش رہے. اس کے بعد جو پرسوں کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی، وہ بھی بڑی ایک منٹ آپ کیبنٹ میٹنگ پہ بعد میں جائیں. اس طرح کی اطلاعات تھیں کہ خان صاحب نے پرویز الہی سے کہا کہ اچھا اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ اسمبلی توڑ دیں. ہاں، یہ بھی انہیں آپشن دی گئی کہ انہیں کہا گیا کہ آپ اسمبلی توڑ دیں. تو اس پر پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں تو نہیں توڑوں گا، آپ نیا وزیر اعلیٰ منتخب کروا لیں اپنی جماعت کا، وہ توڑ دیں، میں استعفیٰ دوں گا، میں ریزائن کروں گا، اور جو نیا آئے وہ توڑ دے. کیونکہ اب یہ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ہمارے درمیان بریک اپ ہے، تو پھر میں بریک اپ میں نہیں توڑوں گا، کیونکہ میں ریزائن کرتا ہوں، جو بھی نیا آئے آپ اس سے توڑوا لیں. اسی طرح جو پرسوں کے واقعے کے بعد کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی، اس میں پی ٹی آئی کے وزراء کی یہ کوشش تھی کہ کیبنٹ یہ قرارداد پاس کرے ان 3 لوگوں کے خلاف جن کو عمران خان نے ایکیوز کیا ہے کہ جی ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے. وہاں بھی پرویز الہی نے یہ سٹینڈ لیا کہ اگر کیبنٹ میں یہ قرارداد پاس ہو جاتی ہے پھر تو ایف آئی آر ہوگی، ہم حکومت ہیں. جب کوئی چیز کیبنٹ پاس کر دیتی ہے تو پھر وہ تو ایگزیکٹو آرڈر کی حیثیت رکھتا ہے. پھر اگر آئی جی نہیں کرے گا تو ہماری کس بات کی حکومت رہ گئی؟ تو ہم یہ قرارداد پاس نہیں کریں گے. اس پر میاں اسلم اقبال اور محمود الرشید کیبنٹ سے مطلب غصے سے اٹھ کے چلے گئے کہ اگر آپ نے نہیں پاس کرنی، اور بڑی بات انکنکلوسیو ہو گئی. اور ہم نے آج دیکھا ہے کہ آج پرویز الہی 2 دفعہ عمران خان صاحب کو ملے، لیکن پرویز الہی صاحب کا میڈیا سیل جو بہت فعال ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ فوٹو بھی کہیں مس نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہو جائے تو وہ ضرور لگ جائے. آج ان دونوں میٹنگز کی کوئی ایک خبر نہیں جاری کی گئی، ایک تصویر نہیں جاری کی گئی، کچھ بھی نہیں کیا گیا کہ سی ایم ہاؤس سے کہ ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی. اس لیے کافی ٹینشنز نہیں ہیں آج عمران خان اور چودھری پرویز الہی کے درمیان. اگر حسن کی میں نے آئی جی آفس چیک کیا تھا، کوئی تقریباً
8:15 8:30, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو ہی FIR درج ہوگی وہ میڈیا کو جاری کر دی جائے گی. IG صاحب کی واضح ہدایات ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ درج نہیں ہوئی. اب اس میں بھی دو باتیں تھیں کہ یا اگر CTD میں درج کی جائے FIR تو وہ سرکار کی مدعیت میں درج ہو سکتی ہے، کیونکہ جو CTD کے لاز ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے، اس میں دہشت گردی کے واقع سرکار کی مدعیت میں FIR ہوتی ہے. لیکن اگر یہاں پہ وزیر آباد کی جائے تو پھر کمپلیننٹ کی اپلیکیشن، کیونکہ شام 4 بجے بھی PTI کے وکلا جو تھے وہ تھانہ صدر وزیر آباد میں موجود تھے اور وہاں سے اپنی تصویریں اور ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے کہ ہمیں دیکھتے ہی SHO بھاگ گیا، ہماری درخواست کو ٹیگ نمبر نہیں لگایا جا رہا، جس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اب وڈرا نہیں کر رہی PTI ان 3 ناموں سے. لیکن شام 5 بجے تک PTI وڈرا نہیں کر رہی تھی ان 3 ناموں سے. اگر کوئی FIR بغیر ناموں کے ہوئی بھی ہے تو یہ عمران خان کی مرضی یا PTI کی مرضی سے نہیں ہوئی، کیونکہ وہ شام 5 بجے تک تھانہ صدر میں موجود تھے ان 3 ناموں والی درخواست لے کر، جس کو ٹیگ نمبر نہیں لگایا جا رہا تھا اور ویڈیوز ریلیز کی جا رہی تھی. مجھے لگتا ہے کہ یہ FIR والا معاملہ، چودھری پرویز الہی نے کہا کہ میں 2 ناموں پہ تیار ہوں، باقی تیسرا نام اوور مائی ڈیڈ باڈی. اچھا، اتنا سخت ہو گیا نہیں، وہ تو کام. پھر تیسرے نام کی وجہ سے ہی شاید جو ہے نا پہلے 2 ناموں کی بھی بچت ہو گئی ہے، ابھی تینوں نام شامل نہیں ہوئے. لیکن مطلب ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ادروائز تو وہ پہلے تو 2 ناموں کے اوپر جو ہے وہ بڑے، کیونکہ وہ کہتے ہیں FIR تو بھٹو کے خلاف بھی ہوئی ہے جب وہ وزیر اعظم تھے، FIR شوکت عزیز کے خلاف بھی ہو جاتی ہے، FIR نواز شریف کے خلاف بھی ہوئی ہے. تو وزرائے اعظم کے خلاف FIR ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے اور کوئی پہلی نہیں ہونی. اگر میں درج کر لوں تو یہ ہم دکھا دیں گے کہ پہلے 10 ہوئی ہیں 10 وزرائے اعظم کے خلاف، تو ایک ہم نے کر لی تو کون سا طوفان آ گیا. وہ جی سوال تو تیسرے نمبر پہ تھا DGC کا، اور خان ان صاحب کے کا خلاف بھی، پہلی ہونی تھی. خان صاحب کا بھی اصل ٹارگٹ جو ہے وہ تیسرا نام ہی ہے. یہ پہلے 2 نام ہے کور کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں نا اس طرح انتخابات میں، تو وہ اصل وہ FIR درج کروانا چاہتے ہیں DGC کے اوپر. ٹھیک ہے، صاف سی بات کرنی وہ چاہیے. تو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ لگے قومی لپٹے سلامتی کا معاملہ آپ ہے. لوگ بھی قانونی مشتافیوں میں پڑ گئے ہیں کہ جی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. بھئی بات ہے وہ کرانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ان کا ایک لہر ہے یا ویو ہے، ان کی سمپتی میں مزید اضافہ ہوا ہے اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیہ ہے وہ اس کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر جو آڑے آ رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے آ رہا ہے کہ یہ بات کس حد تک اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے اس کو پسند کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. کیا اس کے اگرچہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی کچھ تقسیم ہے یا مختلف آراء موجود ہیں، لیکن جب ایک سرونگ آفیسر کے اوپر یہاں تو وہ اپنے کیپٹن اور میجر کو ناکے کے اوپر وہ کوئی روک لے اس کو پولیس والا تو وہاں پہ پھڑا کر لیتے ہیں، تو یہاں تو ملک کا سابق وزیر اعظم جو ہے وہ میجر جنرل کو پکڑ کے FIR میں نومینیٹ کر رہا ہے. تو یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا. آپ سب کے علم میں ہے، پچھلے 10-15 سال کے واقعات دیکھ لیجئے. حسن ایوب کو تو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا، یہ تو کور کرتے ہیں روزانہ. ناکوں کے اوپر، چوکیوں کے اوپر، کلبوں کے اندر مار پیٹ، وہ کیا سو پکڑ کے لے جاتے ہیں. اگر کوئی پولیس والا روک لے، چوکیدار روک لے تو جناب یہ ایک نفری شفری کا سارا جو مسئلہ ہے یہ حسن اس کے اوپر جو ہے DGC کے اوپر FIR کروانا، یہ تو ایک بہت بڑا جسے کہنا چاہیے سٹیپ ہے. دیکھیں اس معاملے کے اوپر نہیں میں ایک واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں. 90s میں نیو یارک ٹائمز میں ایک اشتہار چھپا تھا پاک فوج کے خلاف، راگ آرمی کا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو. کیونکہ مرزا سلنگی صاحب تو امریکہ، نہیں وہ باقاعدہ ایک اشتہار تھا کہ اٹس اے روگ آرمی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ FIR درج ہونے کے بعد جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے ہاتھ میں ایک وہ پیس آف ایویڈنس آ جائے گا ISI کے خلاف، اور تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ کوئی فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. آپ تو رومی صاحب ویسے ہی امریکہ میں بیٹھے ہیں، آپ کو پاکستان کی قومی سلامتی سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ہو جائے DGC کے خلاف، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے.